ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لے۔ تو پھر آپ نے فرمایا مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ تیرا عمامہ کدھر ہے؟ تیرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے، وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں، اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے، اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی
تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بنے کیا وہ، بنے کیا، موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائے گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرایۃ جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے، 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی، اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے۔ اور آپ نے فرمایا، اب عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے، کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے، تو لے۔ کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، اور جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا، تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ اب تھوڑا سا واقعہ کربلا پورا تو تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا، لیکن اس کے اغراض و مقاصد، جو اہل البیت کا مقام، ان کی فضیلت، یہ تھوڑا تھوڑا میں بیان کر دوں گا۔ تفصیل تو اس علماء پورا مہینہ بیان فرماتے رہیں گے، آپ حضرات سنیں جا کر مساجد میں اور کتابوں میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، سبق بھی حاصل ہوگا۔ اللہ کے سب سے محبوب اللہ کے نبی ہیں، تو یقیناً آپ کا خاندان بھی سب سے محبوب ہوگا، سب سے پیارا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو پسند کیا، پھر سارے عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرب سردار ہے مضر، ان کو پسند کیا، پھر مضر کی نسل میں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا، پھر قریش کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو پسند کیا جو آپ کے پردادا ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتے آئے، آدم کی ساری نسل اس میں سے عرب الگ، پھر عربوں کی چھانٹی اس میں سے مضر الگ، پھر مضر کو چھانٹ کر اس میں سے قریش الگ،
پھر قریش کو چھانٹ کے اس میں سے ہاشم الگ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاشم کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ تو اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانہ، ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو درود ہمیں نماز میں ہمارے نبی نے سکھایا کہ نماز میں اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد علی وعلی آل محمد، پھر علی دو دفعہ آیا، اللہم صلی علی محمد پھر وعلی آل محمد، یعنی دو دفعہ الگ الگ ذکر فرما کے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے اوپر مستقل درود پڑھو، میری اولاد پر الگ مستقل درود پڑھو۔ اس کے ذیل میں نہیں فرمایا علی محمد وعلی آل محمد، میرے اوپر برکت کی دعا مستقل مانگو اور میری اولاد کے لیے مستقل مانگو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں التحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا، ان کے خاندان کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کمال درجے کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمائی۔ اس خاندان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا، خلیل بنایا، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم، طہ، یاسین، ابو القاسم، حاشر، رشید، ناصر، نصیر، نبی العالمین، رسول العالمین، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی و مہدی، مزمل، مدثر، طہ، یاسین، یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائی ایسے ہی ان کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ بیگمات کے بارے میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیگمات سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے۔ ہر آدمی کے جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ عدت کے بعد جس سے چاہے جہاں چاہے شادی کر لے، لیکن میرے نبی کی بیگمات کو یہ عزت حاصل ہے، ان کا نکاح باقی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، میرے محبوب بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ اب آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر آپ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں۔ بیگمات، پھر اولاد، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، تو اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو مچھلی بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی ان 4000 دیتے نہیں، خزانہ خالی کرو، ایک مچھلی سے 4000، اس نے کہا پھر کی کرو، کہنے لگی واپس لے، کہا میں بادشاہ میں کیسے واپس لوں، کہا اس کو بلا، اس سے پوچھ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے نر تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی اپنی واپس دو، پیسے ہمیں، اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، تو اپنی مچھلی واپس دو ہمیں پیسے۔ ہاں ٹھیک، بھائی بلاؤ، وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ،
کوئی پیو دو پتر ہے، اسے کہ جناب نہ نر ہے نہ مادہ، یہ خسرا مچھلی ہے۔ تو بادشاہ اتنا ہنسیا، اندر 4000 اور دے دیو، 8000 ہو گئے، 8000 ارب، ہاں ارب دولت ہے آج کے دور میں۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھ رہا، تو اس نے جب وہ اٹھائی گٹھڑی تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو کہنے کی ویکھیا یہ کیڑا کنجوس ہے نامراد، 8000 دیتا ہے تو انہوں ساری یہ نسلن ہوئے کافی ہے، 1 دینار ڈگ گئے وہ بھی اس نے چھڑیا، بالکل واپس لے نہ قدرہ ہے۔ ایسا کہ ہاں ہو گئے، واپس آؤ، اور تمہیں میں نے اتنے دے دیے تھے، 1 دینار گر گیا تھا تو نہ اٹھاتے، کیا تھا کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا، ایسا کہ 4000 اور دے دیا۔ تو آج آپ بھی خسر و پرویز بن جاؤ، بچے کھول دو اور اپنے رب کو دو، یہ لوٹ کے آپ کے پاس آنا ہے۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو چوری نہیں کروائی تھی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم، تم نے نام لکھا دیے، میں نے تو دعوت ہی دی تھی، دعوت۔ لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے، عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں، اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔